نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے اور تمہارے عمل میں کیا ہے۔ دوستو، دل کو پاک رکھنا، دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا اور اپنے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کے مطابق ڈیولپ کرنا، اسی میں ہمارے لیے بقا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے، ہماری زندگی کی بھی اور ہمارے بچوں کی بھی، ہمارے اہل و عیال کی بھی۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی ڈیولپ ہو اور میری دنیا اور آخرت کی زندگی آسان ہو اور دنیا اور آخرت کی زندگی میں 110% ہماری سکسیس جو ہے وہ انشور ہو، تو دوستو اس کو یہ چاہیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو ان میں سے ایک نے عرض کیا، ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں، اور دوسرے نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ فرمائیں اور مجھے بات کرنے کی اجازت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات کرو۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی اہلیہ کے ساتھ زنا کر لیا، تو انہوں نے یعنی بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم کی سزا لاگو ہوتی ہے، لیکن میں نے اس کے فدیے میں 100 بکریاں اور اپنی ایک لونڈی دے دی۔ پھر میں نے اہل علم سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی کی سزا ہے اور اس کی اہلیہ پر رجم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ رہی تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی، وہ تمہیں واپس مل جائیں گی۔ رہا تمہارا بیٹا تو اس پر 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی ہے۔ تم اس عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ اعتراف جرم کر لے تو اسے رجم کر دو۔ اس نے اعتراف کر لیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ متفق علیہ، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 3555۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوارے زانی کے متعلق 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی کا حکم فرماتے ہوئے سنا۔ رواہ البخاری بحوالہ نمبر مشکات المصابیح کی حدیث شریف ہے 3556۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں آیت رجم بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کیا، اور جب شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اسے رجم کرنا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، بشرط یہ کہ گواہی ثابت ہو جائے یا حمل واضح ہو جائے یا اعتراف جرم ہو جائے۔ متفق علیہ، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 3557۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حد زنا کے متعلق مجھ سے احکام کی بابت معلومات لے لو۔
اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حد مقرر کر دی، کواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کی حد 100 کوڑے اور سال کی جلاوطنی ہے، اور شادی شدہ سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور رجم ہے۔ رواہ مسلم، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 3558۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم رجم کے متعلق تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا ہے، اس میں تو رجم کا حکم ہے۔ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے آیت رجم پر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حصہ پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم تھی تورات میں۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سچ کہا، یعنی کہ عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس نے سچ کہا، اس میں آیت رجم ہے، تورات میں آیت رجم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے متعلق حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ دوسری آیت میں ہے انہوں نے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اس نے ہاتھ اٹھایا۔ جب اس یہودی نے تورات سے ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم خوب واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آیت رجم ہے لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ یہ ان یہودیوں کی حالت ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تو انہیں رجم کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ حکم فرمایا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ متفق علیہ مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 3559 میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا تو اس نے دوسری طرف سے ہو کر پھر عرض کیا میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بار گواہی دی۔ جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے 4 بار گواہی دی، اس شخص نے جس نے زنا کیا ہوا تھا اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیتے تھے، تو اس نے 4 بار گواہی دی کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ جب اس نے یہ گواہی 4 بار پوری کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کیا تم دیوانے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ ابن شہاب نے کہا مجھے اس شخص نے بتایا جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس شخص کو مدینہ میں رجم کیا، جب اسے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھریلے علاقے میں اسے جا لیا تو ہم نے اسے رجم کیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی بخاری کی روایت میں اس نے عرض کیا جی ہاں کہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا
تو اسے جنازہ گاہ میں رجم کیا گیا۔ جب اس سے پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، اسے پکڑ لیا گیا اور اسے رجم کیا گیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کلمہ خیر فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ متفق علیہ، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 3560۔ دوستو، ان احادیث کا سلسلہ پیارے نبی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بول، یہ اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں دوستو، اور بہت مشکل سے اور بہت ہی دوستو بہت ہی محنت سے ان احادیث کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ دین کو سمجھیں موت سے پہلے۔ بھائی ہم کب سمجھیں گے؟ آج تھوڑی سی ویڈیو لانگ ہوتی ہے تو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے، مسجد میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے تو ہم لوگ بس کچھ ہونے لگتا ہے ہمیں۔ یہ کیوں؟ شیطان نے ہمارے دلوں پہ قبضہ کر دیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اپنے وقت کو قیمتی بناؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے کے مطابق زندگی ہماری آ جائے، میری بھی اور آپ لوگوں کی بھی۔ ہم سب لوگ محتاج ہیں۔ تو دوستو، ان احادیث کو جو آپ نے سنا اور میں نے بیان کیا، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی، جنہوں نے یا اللہ اس تعلیمی حلقے میں جڑے اور جنہوں نے حدیث کو سنا اور جس نے کہا، ہمیں یا اللہ اس پہ عمل کرنا نصیب فرما اور سب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔